اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہم آپ کے اس پروگرام شیطان اور شیطانیت کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں، جو کہ قائم ٹی وی کی پیشکش ہے، اور اس حوالے سے پچھلی گفتگو جو ہے کافی حد تک شیطان کے متعلق گزری، اور اس کے بعد جو ہیں اب انشاءاللہ کچھ حضرت آدم کے قصے جو ہم نے پچھلی دفعہ بتائے تھے، اور کچھ حضرت آدم کے انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے آج ہم بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا وہ کیا تھا۔ بہت ساری روایتیں ہیں اس کے اندر۔ اچھا، یہ کیونکہ واجبات اور مسائل شرعی والی بات نہیں ہے، تو اس لیے ہم روایت کو لے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں اس کے اندر ہم فرق کر رہے ہیں کہ کون سی جو ہے صحیح ہے یا کون سی غلط ہے یا کون سی حسن ہے یا کتنی ثقہ ہے۔ ہم نے اس کے اندر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتابوں کا جو ہے وہ زیادہ لیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے زیادہ ڈیٹیل سے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، تو انہی کی کتابوں کو ہم نے زیادہ لیا، انہی کی روایتوں پہ ہم نے اعتبار کیا جو انہوں نے بیان کی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلاف کرے یا کوئی کسی چیز سے نہ مانے، تو وہ ہم کسی پہ اپنا نظریہ یا فکر جو ہے تھوپ نہیں رہے، ہم صرف اپنے ایک خاص مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ شیطان اور اس کی شیطانیت جو ہے اس سے کس طرح بچا جائے، کس طرح محفوظ کیا جائے، کس طرح اس نے انبیاء علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کری، اور کس طرح اس نے جو ہے انبیاء کے ساتھ ان کے جو رفقا تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے اس زمانے میں، جبکہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ شیطان کے ہاتھوں جو ہے گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے ان کا دین چلا گیا۔ شیطان ہمارے عقیدے کا دشمن، شیطان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ اصل اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ صراط مستقیم پہ بیٹھیں، کیونکہ جب ہم صراط پہ مستقیم پہ ہوں گے تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہم خود کر رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، خمس بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، سارے اعمال انجام دیں گے، اور جیسے ہی صراط مستقیم سے ہٹیں گے یہ سب چیزیں ہماری چھوٹ جائیں گی۔ تو شیطان جو ہے اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہے کہ آپ سے ساری چیزیں چھین لے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس نے چوری کروا لی، پھر آپ توبہ کر کے آ گئے، خدا نے معاف کر دیا، پھر اس نے کچھ اور کروا دیا، پھر توبہ کر لی اور آپ آ گئے۔ نہیں، شیطان پوری کوشش کرتا ہے، یہ تو کرتا ہے کہ ہاں ڈیلی جو ہے میں ان کو گناہوں میں لگا کے رکھوں، وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن اصل ہدف اس کا یہ ہوتا ہے کسی بھی طرح میں بندہ مومن سے اس کی جو ہے صحیح معنی میں جو اس کا عقیدہ ہے، وہ جو رستے پہ بیٹھا اس کا اس چیز کو چھین لوں، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو یہ بندہ مومن بالکل خالی ہاتھ ہو۔ کہ جیسے کہ روایتیں بہرحال کیونکہ اخلاقی عنوان سے میں نے پھر کہہ رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ جو حکایت کہی جاتی ہے کہ ایک شخص بہت عابد، بہت زاہد تھا، اتنا تھا کہ پروردگار نے اس کو مستجاب الدعوہ جو ہے، یعنی اس کی دعا میں یا اس کے پاس اس طرح اثر تھا کہ وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا تھا، بیماروں کو یا جو مسئلہ ہو وہ ان کو رفع کرتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہونے کے بعد جو ہے بہت علاج کرایا، کسی سے جب علاج نہ ہو سکا تو اس کو جو ہے لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ یہیں قریب جنگل کے اندر یا پہاڑوں پہ ایک بہترین راہب اور عابد رہتا ہے، خدا نے اسے شفا دی ہے، اس کی زبان کے اندر بڑی تاثیر ہے، وہ جو دعا کرتا ہے پروردگار قبول کرتا ہے۔ بہرحال وہ وہاں پہنچ گئے، بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے، بیٹی انتہائی حسین و جمیل، تو شیطان فوراً کود کے آ گیا، اور آگے اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم ابھی چھوڑ دو گے اس کو تو تمہاری بات میں وزن نہیں ہوگا، لہذا بادشاہ سے بولو کہ آپ کل آ کے اپنی بیٹی کو لے جائیے۔ اس نے اپنی اس بیٹی کو چھوڑا، چلا گیا، پورے علاقے نے جب اس کی تائید کی، اس کی معرفی کی، اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ بڑا ہی نیک ہے، بہت صالح ہے، بہت اس کی زبان میں تاثیر ہے، تو بادشاہ جو تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا اپنی بیٹی کو۔ اور روایت کا جملہ، یعنی روایت سے میں مراد اسی حکایت کا مقصد ہے کہ جب شیطان نے دیکھا یہ آدمی راہب اکیلا ہے اس کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، تو اس نے
इस दफ़ा इसको बहकाना शुरू किया कि देखो इतनी अच्छी औरत है, इतनी हसीन औरत है, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। नतीजा ये है कि उसने उसके साथ बदकारी करी, और जब बदकारी करी तो उसके बाद शैतान फिर उसके ऊपर आया, और आने के बाद कहा कि देखो अब तुमने कर तो लिया, लेकिन याद रखो अब ये जाएगी और अपने बाप को बताएगी, तो लिहाजा ऐसा करो कि इसे कत्ल कर दो। और कत्ल कर दिया उसने। अब परेशान बहरहाल उसने अपनी ही उस इबादत खाने में उसको छुपाया। कहते हैं यही शैतान एक बुज़ुर्ग बन के बादशाह के पास पहुंचा। जब वो आए लोग लेने के लिए तो उसने कहा वो लड़की तुम्हारी सेहत याब होकर चली गई। तो शैतान आया बादशाह के पास, कहा तुम्हारी बेटी को इसने इस तरह उसके साथ बदकारी की है और इसने उसको मार डाला है और अपने हुजरे के कमरे के अंदर यहाँ दफन किया। और उसके बाद कहते हैं कि बस बादशाह के लोग आए, जो सिपाही होते हैं, खोदा तो वहाँ से उसकी मैयत निकली, और फिर उसके बाद बादशाह ने उसको फांसी की सज़ा दी। कहते हैं फांसी पे लटका तो लटकते लटकते जो है बड़ी कोशिश करता रहा शैतान के किसी तरह ये मुझे मान ले। तो उसने आखिरी जो हरबे होते हैं उसने कहा देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इस फांसी से बचा सकता हूँ, सिर्फ ये कि तुम मुझे अपना जो है रहबर रहनुमा या अपना पेशवा मान लो, मैं तुम्हें इससे बचा लूँगा। कहते हैं थोड़ी देर तक तो वो उससे लड़ता रहा, जो आबिद या जाहिद बोलें जो शख्सियत थी। लेकिन एक बार जब देखा गले में रस्सी तो थोड़ा सा खौफ हो जाता है, तो उसने कहा ठीक है मैं तुझे मानता हूँ, बस इतना कहना था, वहीं रस्सी खींची और उसको फांसी दे दी गई। यानी मरते मरते उसका जो है सारी मेहनतें बर्बाद करके और उसकी ज़िंदगी भी हलाकत की सूरत में उसने करी। असल मकसद शैतान का ही है, इंडिविजुअली भी गुनाह कराए और मुस्तकिल कोशिश ये करता है कि पूरी तरह से रस्ते से हटाए ताकि आप बहक जाएँ। कहते हैं हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को परवरदिगार ने कहा था कि आदम और हव्वा ये जन्नत तुम्हारी रिहाइश गाह है और तुम्हारा जहाँ दिल चाहे इसमें घूमो, सैर करो, जो खाना है, जो चीज़ चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ मुहैया है, सारी नेमतें, लेकिन कह दिए कि फ़ना दरख्त के पास ना जाना। बाद लोगों ने उसे अंगूर का दरख्त कहा, बाद लोगों ने उन्नाब का कहा, बाद लोगों ने गेहूँ का कहा, और मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायतें जो मुख्तलिफ़ नाम आए। लेकिन जो हमारे आइम्मा से मरवी रिवायतें हैं अल्लाह मजलिसी के मुताबिक, उन्होंने ये कहा कि ये जो दरख्त था वो उलूम आले मोहम्मद का दरख्त था, जिसके बारे में परवरदिगार ने मना किया था कि देखो इस दरख्त के करीब ना जाना, क्योंकि इस दरख्त के खाने के बाद तुम कहीं उन लोगों की बराबरी ना करने लगो। तो कहते हैं वो दरख्त जो था, अब मैंने कहा ना रिवायत है, और ये अखलाक़ी इनवान से रिवायत था, बता इस पर कोई शरई मसले की हम बात नहीं कर रहे कि कोई इसमें से फ़िक़्ह का मसला निकालें कुछ करें। तो कहते हैं कि वो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अपनी जो है लाइफ गुजारने लगे, और उसके बाद शैतान ने हमला करना शुरू किया। अब यहाँ मुख्तलिफ़ रिवायतें अल्लामा मजलिसी ने बयान करी हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक कि वो शैतान जन्नत में आया था, और बाद रिवायतों के मुताबिक कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दरवाज़े पे थे जन्नत के, तो शैतान ने वहाँ से गुफ्तगू की। लेकिन दोनों रिवायतों के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है, और वो मुश्तरक ये है कि शैतान जो है एक सांप के मुंह में बैठ के आया था। और इधर यहाँ भी ये रिवायत की जाती है अल्लाह मजलिस ने की कि शैतान पहले हर जानवर के पास, जो जन्नत के जानवर थे सबके पास गया मदद मांगने के लिए कि बस मुझे जो है सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे रसाई मिल जाए हज़रत आदम और हव्वा तक, तो लिहाजा मैं जो हूँ मुझे उनसे मुलाकात करनी है। हर जानवर को पता था कि परवरदिगार ने इसका जो है इधर वरूद या इसका इधर आना ममनू करार दिया, लिहाजा किसी जानवर ने हामी नहीं भरी। कहते हैं कि ये आया फिर सांप के पास, और सांप से कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक लेके जाऊँ, तो तुम मुझे किसी तरह उधर ले जाओ जन्नत के अंदर, क्योंकि मेरा दाखिला ममनू है, लेकिन तुम जा सकते हो, मैं कैसे लेके जाऊँगा। कहा तुम अपना मुँह खोलना, मैं उसमें बैठ जाऊँगा, और जब तुम लेके जाओगे तो फरिश्ते तुम्हें देख के छोड़ देंगे। कहते हैं कि जन्नत के जानवरों में से एक जानवर था सांप, और जिस तरह मैंने कहा ना रिवायत है, इसको रिवायत की हद तक ही लीजिएगा कि उसके पाँव बड़े थे और इतना तवील जानवर था जैसे कि ऊँट की मिसाल दी जाती है। लेकिन जब इसने नाफरमानी करी परवरदिगार की और शैतान को ले गया जन्नत में, तो परवरदिगार ने इसको रुस्वा करने के लिए इसके पाँव ले लिए, और जिसका नतीजा है कि ये ज़मीन पे रेंगने लगा। और कहते हैं कि जब ये शैतान से इसकी मुलाकात हुई और शैतान से बात हुई, तो शैतान ने कहा कि देखो अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें आदम की औलाद के हर तरह के ज़रर से मैं तुम्हें महफूज करूँगा, बचा लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे किसी भी तरह जन्नत में लेके जाओ। मैंने कहा ना कि रिवायत के दो हिस्से हैं या दो रिवायतें,
ایک کے مطابق جنت کے دروازے پہ اور ایک کے مطابق جنت کے اندر. بہرحال چاہے وہ جنت کے اندر لے کر گیا یا جنت کے دروازے تک، ذریعہ ان دونوں کے لیے بنا. دونوں روایتوں کے اندر ذریعہ جو ہے وہ سانپ بنا، اور سانپ حضرت آدم سے ملاقات کرانے کے لیے جو ہے اس ابلیس کو یا اس شیطان کو اپنے منہ میں رکھ کے جنت میں داخل ہوا. انشاءاللہ بھی بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح حضرت آدم سے بات چیت کری، کس طرح حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی گئی، اور کس طرح حضرت آدم نے اس کو منع کیا یا دفاع کیا، اور پھر کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت آدم جو ہے اس کی بات میں آ گئے. انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے پہلے ہم شیطان و شیطانیت کے عنوان سے جو بات کر رہے تھے کہ شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس نے پوری کی پوری کوشش، اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت آدم تک رسائی، اور رسائی کرنے کے لیے جو جانور ملا وہ سانپ. ایک روایت کے مطابق کہ سانپ نے اپنے منہ میں رکھا شیطان کو، ابلیس کو، اور ایک دفعہ جنت کے اندر چلا گیا. ملائکہ جانتے تھے ریگولر آنے والا جانور ہے، تو کوئی انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا، روکا نہیں کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم کے پاس پہنچا، اور اس کے بعد حضرت آدم سے اس نے بات چیت شروع کری اور کہا کہ دیکھو آدم، اللہ نے آپ کو اس جنت میں رکھا، ساری نعمتیں، ساری چیزیں آپ کے لیے جو تھیں حلال کی، ہر طرح کی نعمت آپ کو دی گئی، ہر طرح کی جو یہاں جنت کی سہولتیں وہ تمام کی تمام آپ کو دی گئیں. لہذا آپ کا اتنا بڑا ٹائم گزر چکا ہے اور اللہ نے اب آپ کے اوپر سے پابندی ہٹا دی ہے، تو اس نے اپنے تئیں یہ مشورہ دیا کہ وہ جو درخت ہے جس کو اللہ نے منع کیا کہ قریب نہ جاؤ، جس کے بارے میں ہم نے بریک سے پہلے نام بتائے تھے کہ عناب، انگور یا جو کا درخت، جو بھی روایتوں کے مطابق، اور جو ائمہ کی روایتوں کے مطابق علوم آل محمد کا درخت، تو منع کیا. تو اس وقت حضرت آدم سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور کچھ پریشانی نہیں ہوگی، اللہ نے تم پہ سے پابندیاں ہٹا دی. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم نے اس سانپ کو کہا کہ دیکھو، تم جو ہو اس وقت شیطان کے مکر و فریب میں ہو، لہذا تم یہاں سے جاؤ، میں تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتا، اور رد کر دیا. کہتے ہیں جب شیطان مایوس ہوا تو اس نے کہا چلو اب جناب حوا کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں، یا ان کے اوپر اپنا ہیلا و مکر و فریب کو آزماتے. تو بہرحال جب وہ وہاں پہنچا، ایک دفعہ ملاقات ہو چکی حضرت آدم سے، تو اس کو اندازہ ہو گیا، اور اس اندازے کے نتیجے میں وہ حضرت حوا کے پاس گیا تو مزید اس نے ہیلے اور بہانے بڑھا دیے. اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھیں حوا، آپ بہتر جانتی ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دے دیں، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی نعمت، وہی جملے ریپیٹیشن اور وہی باتیں ساری. تو حضرت حوا نے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ پروردگار نے ہمارا وہاں داخلہ ممنوع قرار دیا ہے. تو کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جو ٹائم پیریڈ یا ڈیوریشن یا وہ عرصہ جو تھا جو آپ کے لیے ممنوع تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک، آپ چلیں اور درخت کے پاس پہنچیں، اگر آپ کو ملائکہ بھگا دیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ پہ پابندی باقی ہے، اور اگر ملائکہ نہیں بھگائیں آپ کو تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ پہ سے پابندی ختم ہو گئی ہے. اور وہی طریقہ کہ میں آپ سے قسم کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھانا یا خدا کے نام سے قسم کھانا کہ آپ جائیں دیکھیں، پھل کی اپنی چیزیں بتانا، اور پھر یعنی ایک طرح سے جس طرح مکر و ہیلا و فریب استعمال ہوتا ہے اس طرح، جیسے انسان کو بہت اچھا کر کے دکھاتا ہے، گناہ بتاتا ہے کہ اتنا اچھا کام ہے، اتنا اچھا کام ہے. خیر، حضرت حوا جب چلنے لگیں تو ملائکہ نے دیکھا ان کو آتے ہوئے، تو ملائکہ نے روکنے کے لیے آگے بڑھے، تو پروردگار نے وحی کی ملائکہ سے کہ رک جاؤ. کہا پروردگار تو نے منع کیا؟ کہا میں نے منع کیا ہے، لیکن اس منع کے ساتھ ساتھ میں نے آدم اور حوا کو عقل و شعور بھی دیا ہے. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا یہ میرے دیے ہوئے عقل و شعور سے کام لیتے ہیں یا یہ شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسا
سمبل نہیں تھا کہ پہلے سے پتہ ہو کہ شیطان ایسا. جو باتیں تھیں نارمل وہی ساری سب کو پتہ تھیں. یعنی بارگاہ خدا سے نکالا ہوا گیا تھا, خدا سے اس نے حکم کا انکار کر دیا تھا, حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچا حضرت حوا کو لے گئے سانپ کی. اچھا, حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سانپ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندر بیٹھا ہوا شیطان نظر نہیں آیا جو کلام کر رہا تھا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سانپ کر رہا ہے, اور سانپ ہمیں بتا رہے ہو. سانپ کیونکہ جنت کا جانور تھا, اس لیے وہ جسے کہنا کہ تھوڑا سا اس کے ہیلے اور بہانے مکر و فریب میں آ بھی گئے. اور کہتے ہیں وہ ترک اولا, جو میں پچھلی قسطوں میں بیان کر چکا ہوں کہ ترک اولا کا مطلب ہوتا ہے اچھی چیز کو ترک کرنا یا چھوڑ دینا. خیر, حضرت حوا گئیں اور وہاں جب جانے لگیں تو ملائکہ نے نہیں روکا. تو اس وقت پھر شیطان نے کہا کہ دیکھا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کے اوپر سے پابندی ختم ہو گئی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں اور اس پھل کو چکھیں. کہتے ہیں حضرت حوا نے جا کے اس کا ایک پھل توڑا اور توڑنے کے بعد کھایا, اور جب کسی قسم کا اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تو فوراً اس نے کہا کہ آپ اب حضرت آدم کو آپ سمجھائیں زیادہ بہتر. روایت کہتی ہے کہ حضرت آدم کے پاس حضرت حوا گئیں اور حضرت آدم سے کہا کہ دیکھو میں تو اس درخت سے وہ پھل کھا کے آ رہی ہوں, نہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی, نہ کسی قسم کا مجھے ملائکہ نے روکا, کوئی چیز نہیں لگتا ہے, ہم پہ سے وہ پابندی ہٹ گئی ہے. جب حضرت حوا نے آ کے کہا تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت آدم گئے اور انہوں نے جا کے اس پھل کا یا درخت کا یا جو بھی چیز سے اس کا ایک خوشہ انہوں نے چکھا. کہتے ہیں بس حضرت آدم کا چکھنا تھا کہ پروردگار نے ان کے چھپے ہوئے اعضاء کو واضح کر دیا, اور وہ دیکھ کے حضرت آدم بڑے پریشان ہوئے. حضرت حوا, پروردگار نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا, تم اس درخت کے قریب کیوں گئے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھیج دیا گیا. جب بھیجا گیا حضرت آدم مستقل گریہ وزاری کرتے تھے, روتے تھے, تو پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے آدم, جب میں نے تمہیں وہ افراد کے نام بتائے ہیں جن کے ذریعے سے تم توسل کرو, تو تم ان کے ذریعے سے توسل کرو گے تو میں تمہاری اس توبہ کو قبول کروں گا. اور کہتے ہیں اس کے بعد یہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ذریعے سے حضرت آدم نے پروردگار کی بارگاہ میں توسل کیا اور کہا پروردگار جو مجھ سے خطا ہوئی ہے تو مجھے اس خطا کو معاف فرما. اور کہتے ہیں اس کے بعد پروردگار نے ان کی اس خطا کو درگزر فرمایا. لیکن شیطان, سانپ اور حضرت آدم اور حوا, یہ چار شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو اب جنت سے بالکل ہٹا دیا گیا, یہ آپ بولیں گے نکال دیا گیا. جب دنیا میں آئے تو حضرت آدم دنیاوی لباس کے اندر دیکھے تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. جو درخت موجود تھا اور جو چیزیں موجود تھیں ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ستر پوشی کری روایتوں کے مطابق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف اس عنوان سے کہ پروردگار کی حکومت اولی کا نتیجہ کیا ہے, اور شیطان کے اندر اگر آپ بہکاوے میں آئیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اور روایت کا جملہ یہ کہ حضرت آدم جب آئے دنیا میں اور حضرت حوا آئیں تو اب ایک نئی نسل انسانی کا اس دنیا میں شروع ہونا تھا. بس روایت کا جملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اگر ہو سکے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت آدم سے ملاقات کروں. اور اس کے بعد ان کی حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت آدم تو شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں حضرت آدم آپ وہ شخصیت ہیں کہ اگر وہ ترک اولا نہ کرتے تو ہم سب اس وقت آپ کی اولاد جنت میں ہوتے, اور وہ ساری نعمتیں جن سے آپ فیض یاب ہوئے ہم بھی فیض یاب ہوتے. لیکن آپ کی ایک چوک نے, ایک ترک اولا نے جو نتیجہ دیا وہ ہم سب کو جنت سے باہر ہونا پڑ گیا. تو حضرت آدم نے اس وقت یہ کہا کہ تم جانتے نہیں تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی خدا کا نام لے کے جو ہے جھوٹی بھی قسم کھا سکتا ہے. اس وقت اس شیطان نے مجھ سے خدا کی قسم کھا کے کہا تھا کہ جاؤ تم اس طرف, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. پتہ میں نے کہا نا کہ پچھلے کوئی تجربے ہوتے تو حضرت آدم کے سامنے کوئی ایک طرح کا بولیں کہ نظر ہوتی, کوئی فکر ہوتی, کوئی طریقہ ہوتا کہ اس طرح شیطان بھگاتا ہے. بالکل ابتدائی انسانیت حضرت آدم کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے بہکانا. تو اس وقت حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ موسیٰ مجھے کبھی بھی یقین نہیں تھا اس چیز کا کہ یہ شیطان اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا. اگر یہ نہ کھاتا تو شاید میں اس کی باتوں میں نہ آتا. اچھا باتوں میں انڈائریکٹلی ہیں, ڈائریکٹلی نہیں آئے. اور وہ کہ اس کچھ دیر کے لیے جب حضرت حوا پہ اثر نہیں ہوا تو اس نے بھی ان کو متاثر کیا. اور تیسرے ہی کہ ملائکہ نے نہیں روکا. تقریباً کہیں کہ زمینہ بھی ایسے ہی ہموار ہوا تھا امتحان حضرت آدم کے اندر, جس کے اندر حضرت آدم جو ہے اس جنت سے نکالے گئے.
لیکن کہتے ہیں نا شیطان باز نہیں آتا. حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. کہتے ہیں قابیل کافی بڑا تھا حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل سے. اور بعض روایتوں میں کہ ایک جن عورت سے قابیل کا نکاح کیا گیا تھا. کیونکہ میں نے کہا نا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعد میں کوئی اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے یا کچھ کرے. روایتوں کے مطابق ایک جن سے قابل کی، جن یعنی مؤنث جو عورت بولیں یا جنی بولیں، اس سے حضرت جو ہے قابل کی شادی کرائی گئی اور حضرت حابیل کے لیے ایک پروردگار نے حوریہ بھیجی اور اس کے بعد ان کی اولادیں. ایک یہ ہے. اور ہمارے یہاں تو کسی بھی طرح ائمہ کی بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ جب کسی نے بھی امام کے سامنے کہا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ حضرت آدم کے بچوں میں یعنی بہن بھائیوں میں شادی ہوئی، تو ائمہ نے ہمیشہ انکار کیا اور کہا نہیں، ایسا نہیں کہ تم خدا کو اتنا مجبور سمجھتے ہو کہ خدا یہ نہیں کر سکتے. خدا آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسا کام کرے گا جس کو وہ خود پسند نہیں کرتا. خیر، یہ روایت کی حد تک میں نے بیان کیا، ایک علم کی نالج کی حد تک، کیونکہ ہمارے یہاں کا فقہ جعفریہ کا تقریباً سب کا نظریہ نہیں ہے ایسا کہ حضرت آدم کی بیٹی اور بیٹوں میں ازدواج ہوا تھا. اور اس کے بعد کہتے کہ حضرت آدم کے جب زمین پہ آئے تو قابیل بہت بڑا تھا حابیل سے، عمر میں کافی ڈفرنس تھا. اور اس کے بعد حضرت آدم کیونکہ شیطان کے ایک دفعہ مکر و فریب میں آ چکے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کے بھی کافی حد تک اندازہ لگا لیا کہ میرے بیٹوں کے اوپر بھی شیطان کے حملے شروع ہو گئے. لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو اس قسم کی، اب میں نے کہا نا، میں بعض دفعہ آگے مجبور ہوتا ہوں روایت کو اپنے جملوں میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، کہ تنبیہ کی، روکا، بتایا کہ دیکھو یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو باز رکھو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک قرآن اندازی ٹائپ کا ایک عمل انجام دیا گیا، جس کے بعد دیکھیں کہ قابیل نے کس طرح حضرت حابیل کو شہید کیا. اور کائنات میں پہلی شہادت، کائنات کے اندر انسانوں کا ٹیچر، استاد کون، اور کیا انسانیت نے اس وقت غلطی کری، اور اس کے بعد حضرت آدم کے بیٹوں میں کیا ہوا، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اگلے قسط میں بتائیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.